بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈی شام کے سائے آسمان پر پھیلنے لگے تھے۔ گاؤں کے آخری کونے پر موجود وہ پرانی سنسان حویلی ہر وقت ایک عجیب سا خوف پھیلاتی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں انسان نہیں کچھ اور بستا ہے، مگر غربت نہ خوف دیکھتی ہے نہ بھرم۔ ہانیہ، ایک نحیف سی لڑکی، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں، ہلکے کانپتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ پیٹ میں بھوک کی شدت سے بل اٹھ رہے تھے۔ 2 دن سے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا تھا۔ خالہ کے گھر سے بھی کچھ نہیں ملا، جو کبھی کبھار ایک وقت کی روٹی دے دیتی تھی۔ آج شام ان کے گھر بھی چولہا ٹھنڈا تھا۔ اس کے سامنے وہ حویلی تھی۔ سنا ہے باغ بڑا ہے، وہاں پھل ہیں۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں وہی بھوک تھی جو خوف پر حاوی ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور جلدی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ ایک لمحے کو دل دھک سے ہوا، اگر اندر کوئی ہوا تو، اگر کچھ ہو گیا تو، مگر پھر پیٹ میں مچلتی آگ نے اس کی ہمت بڑھائی۔ ایک ہی جست میں وہ اندر تھی۔ سامنے واقعی باغ تھا، آم، انار، جامن اور بیری کے درخت۔ کچھ پکے پھل زمین پر گرے ہوئے تھے، کچھ اس نے جلدی جلدی درخت سے توڑ لیے۔ ایک انار تو وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اتنے ذائقے دار اور رسیلے پھل شاید اس نے کبھی نہیں کھائے تھے۔ جیسے جیسے اس کا پیٹ کچھ بھرنے لگا، جسم میں ہلکی سی توانائی آئی۔ کچھ پھل اس نے چادر میں باندھے اور پلٹنے لگی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ جیسے اس کی سانس رک گئی۔ سامنے ایک لمبا خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے رات کی روشنی میں ستارے جھلک رہے ہوں۔ وہ نہ ہنسا نہ خفا ہوا، بس گہری نظر سے ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ ہانیہ نے پھلوں کی گٹری مضبوطی سے پکڑی، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے بھوک کی وجہ سے پھل توڑے ہیں۔ لڑکی کی آواز میں شرمندگی اور بے بسی تھی۔ اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے، جیسے ایک اور جملہ ادا کرتے ہی بہہ جائیں گے۔ نوجوان نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، پھر ہلکے سے مسکرایا اور آہستہ سے بولا، کوئی بات نہیں، اگر چاہو تو اور پھل بھی توڑ سکتی ہو، بلکہ… وہ رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا شاپر آگے بڑھایا، یہ کھانا بھی لے جاؤ۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی اجنبی اتنا نرم دل؟ دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، جیسے کسی نے برسوں بعد نرمی سے پیش آ کر اس کے اندر کی سختی کو تھاما ہو۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی، شاپر لیا اور دھیمی آواز میں بولی، شکریہ۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ ہانیہ۔ آپ کا؟ زریان۔ اس نے بس اتنا کہا اور حویلی کے اندرونی طرف چل پڑا۔ ہانیہ وہیں کھڑی کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر پھل اور کھانے کے شاپر کو سنبھالتی ہوئی دیوار پھلانگ کر واپس اپنے کچے سے گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے چپ چاپ شاپر میں رکھا کھانا نکالا، خود بھی کھایا اور کچھ خالہ کو بھی دے آئی۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں سے لائی؟ مگر وہ بس اتنا ہی بولی، ایک مہربان نے دے دیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ کچھ لمحے اتنے انمول ہوتے ہیں کہ نیند کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ باغ، وہ پھل اور زریان کی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ دن گزرتے گئے مگر وہ شام ہانیہ کے ذہن سے نہ نکل سکی۔ اس شام کے بعد وہ 1-2 بار اور حویلی کے باغ تک گئی۔ دن کے وقت جاتی تو سب کچھ سنسان ہوتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آہٹ، بس درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی مدھم آوازیں۔ مگر شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگتا، وہی پراسرار خاموشی ایک عجیب سا سکون دیتی، جیسے وہ جگہ اس کی اپنی ہو۔ شروع میں وہ چھپ چھپ کر جاتی تھی، ڈرتی تھی کہ کہیں زریان ناراض نہ ہو، کہیں وہ سمجھے کہ ہانیہ نے اس کی دی ہوئی اجازت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن جب دوسری بار وہ شام کو پہنچی اور زریان اسے دیکھ کر مسکرایا تو ہانیہ کا دل دھیرے دھیرے اعتماد سے بھرنے لگا۔ زریان عجیب تھا، خاموش سا، مگر جب بولتا تو اس کی آواز جیسے کانوں کو راحت دیتی۔ وہ کبھی ہانیہ سے اس کی زندگی، حالات یا گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا، نہ ہی خود کے بارے میں زیادہ کچھ بتاتا، لیکن جب بھی وہ بات کرتے موضوعات سادہ مگر معنی خیز ہوتے۔ کبھی وہ درختوں کے بارے میں بات کرتے، کبھی ستاروں کو دیکھتے ہوئے خاموشی میں خیالات کا تبادلہ کرتے۔ ہانیہ حیران ہوتی تھی کہ ایک اجنبی جو نہ اس کے طبقے سے ہے نہ اس کی دنیا سے، اتنا سمجھدار اور شائستہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہانیہ کو گاؤں والوں کی باتیں اب سنائی دینا بند ہو گئی تھیں۔ پہلے جب وہ حویلی سے لوٹتی تو کچھ عورتیں راستے میں روکتی تھیں۔ ادھر کیوں جاتی ہو؟ وہ حویلی، وہ تو آسیب زدہ ہے بچی۔ کیا ضرورت ہے ایسی جگہ جانے کی؟ اپنے حال پر صبر کرو، بہتر ہے۔ لیکن ہانیہ صرف مسکرا کر آگے بڑھ جاتی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ زریان برا انسان نہیں،
اور یہ سب باتیں بس پرانی کہانیاں ہیں جو لوگوں نے خوف سے بنائی ہیں۔ اور ویسے بھی جب زندگی میں کچھ اپنا نہ ہو تو انسان غیر مانوس جگہوں میں اپناپن ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایک دن ہانیہ دیر سے پہنچی، سورج ڈوب چکا تھا، آسمان پر چاند نیم روشن تھا۔ جب وہ باغ میں داخل ہوئی تو زریان کہیں نظر نہیں آیا۔ دل میں تھوڑی بے چینی ہوئی، لیکن پھر اچانک ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی، آج دیر ہو گئی، سب خیریت تو ہے؟ ہانیہ کی سانس واپس آئی، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ نے روکا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ زریان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لوگوں کی باتیں ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، اور ہر سنسان جگہ بدروحوں کا گھر نہیں ہوتی۔ کچھ جگہیں بس ان کے لیے بنتی ہیں جو باقی دنیا میں جگہ نہیں پا سکتے۔ ہانیہ نے سر ہلایا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ اب وہ روز کی طرح جانے لگی، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو۔ کبھی وہ زریان کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے وقت گزارتی، کبھی باغ کے کسی کونے میں پھل چنتی۔ زریان اکثر اسے کچھ نہ کچھ دیتا، کبھی کتاب، کبھی پھولوں کا ایک گلدستہ، کبھی بس ایک اچھی بات۔ ہانیہ کی زندگی میں ایک ہلکی سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے تھوڑا مطمئن لگتی تھی، تھوڑی خوش۔ خالہ کبھی کبھی پوچھتی، کہاں سے آ رہی ہو؟ تو وہ بس مسکرا کر جواب دیتی، دوست سے ملنے گئی تھی۔ ایک دن زریان نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں کبھی لگا کہ تم کسی اور دنیا میں ہو؟ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کبھی اپنی جگہ نہیں ملی، شاید اس لیے تمہارے پاس آ کر لگتا ہے جیسے میں ہوں، جیسے میں مکمل ہوں۔ زریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جھلملانے لگے تھے۔ وہ کچھ بولا نہیں، مگر اس کی خاموشی میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جس کا پردہ ابھی اٹھنا باقی تھا۔ اس روز شام خاصی خاموش تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر بادل جھکے ہوئے تھے۔ ہانیہ باغ میں موجود ایک پرانے پتھر پر بیٹھی تھی۔ زریان اس کے قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 انار تھے جو اس نے درخت سے توڑے تھے۔ دونوں نے مل کر وہ انار کھائے، باتیں کی، کبھی ہنسے، کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہانیہ کے چہرے پر وہ معصوم خوشی تھی جو برسوں کے دکھوں کے بعد کسی کو لمحاتی سکھ میں میسر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد زریان نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ ہانیہ، تم کب تک یوں جیتی رہو گی؟ دوسروں سے مانگ کر، کسی کے در پر دستک دے کر، اپنے وجود کو روز تھوڑا تھوڑا بانٹ کر، کب تک؟ ہانیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کچھ لمحے زریان کو دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی گہرا سکون اور کچھ نرمی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھ سے نکاح کر لو۔ الفاظ بہت زیادہ تھے، مگر ان کا وزن ہانیہ کے دل پر پتھر کی طرح پڑا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کے لبوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ زریان نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ تم سچ ہو، تم میں وہ روشنی ہے جو باقی سب میں ختم ہو چکی ہے۔ تم نے مجھ پر یقین کیا جب سب نے مجھے افسانہ سمجھا، تم نے مجھے انسان سمجھا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ مقام دوں جو تمہارے وجود کو چاہیے۔ ہانیہ کچھ نہ بول سکی، اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا، خوشی، خوف، حیرت، سب ملے جلے جذبات نے اس کا گلا باندھ دیا تھا۔ وہ صرف سر ہلا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر وہ سیدھی خالہ کے پاس گئی۔ خالہ صحن میں چولہے کے پاس بیٹھی روٹی پکا رہی تھی۔ ہانیہ کے چہرے کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ نے خاموشی سے خالہ کے قریب بیٹھ کر ساری بات سنا دی، زریان کا سوال، اس کی تجویز، اس کا انداز، سب کچھ۔ خالہ نے بات سن کر پہلے خاموشی اختیار کی، کچھ دیر بعد بولی، بیٹا، اگر وہ لڑکا شریف ہے، تمہیں عزت سے رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہاری خوشی اور عزت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے خالہ کو دیکھا، اسے لگا تھا وہ ڈانٹیں گی، روکیں گی، مگر ان کی آنکھوں میں نرمی اور دعا تھی۔ مگر خالہ، وہ تھوڑا الگ سا ہے، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ عجیب لگتا ہے، مگر دل کہتا ہے کہ وہ برا نہیں۔ خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبھی دل دھوکہ نہیں دیتا ہانیہ، بس خدا سے دعا مانگو، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو تمہیں اس کے ساتھ سکون ملے گا۔ اس رات ہانیہ نے دیر تک جاگ کر آسمان کو تکتے ہوئے سوچا۔ زریان کی آنکھوں میں اس نے جھوٹ نہیں دیکھا تھا، اور زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اپنانے کی بات کی تھی، بنا کسی لالچ، بنا کسی شرط کے۔ صبح ہوئی تو ایک نئی امید کے ساتھ ہانیہ نے ناشتہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی کل تھی، کچھ بدلنے والا تھا،
اور وہ تبدیلی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ پہلی بار وہ مستقبل کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو سامنے 4 لوگ کھڑے تھے، صاف ستھری سفید پوشاکوں میں، باوقار چہرے، خاموشی سے نظریں جھکائے۔ ان میں ایک زریان بھی تھا، خاموش، سنجیدہ، اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ خالہ نے تھوڑا سا چونک کر زریان کو پہچانا، پھر ادب سے سب کو اندر بلایا۔ مہمانوں نے سادگی سے تعارف کروایا کہ وہ زریان کے گھر والے ہیں اور رشتہ لے کر آئے ہیں۔ زریان کے والد کا انداز نرم مگر باوقار تھا۔ ماں نے نظریں جھکائے رکھیں، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہیں۔ ہانیہ پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو اور سانسیں ایک خاص جواب کی منتظر ہوں۔ خالہ نے رشتہ سن کر بغیر کسی توقف کے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہانیہ ہماری بچی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ عزت سے جیے، اور اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ زریان کے والد نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہم عزت کے ساتھ آئے ہیں اور امید ہے کہ عزت کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہوگا۔ اس دن وہ رشتہ باقاعدہ پکا ہو گیا۔ نکاح کی تاریخ قریب رکھی گئی، بس 2 دن بعد سادگی سے نکاح ہوگا۔ گاؤں کے قریبی مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے، چند قریبی لوگ شامل ہوں گے۔ ہانیہ نے زندگی میں کبھی خواب میں بھی شادی کا تصور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ حقیقت بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے دن ہانیہ نے ماں کی پرانی سفید چادر پہنی۔ خالہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ بال سادہ سے باندھے گئے، چہرے پر ہلکی سی مہندی کی خوشبو، اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف دلہنوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے سادگی سے نکاح پڑھایا۔ زریان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں قبول ہے کہا، اور ہانیہ نے دھیرے سے لرزتی آواز میں قبول ہے کہہ کر اپنی نئی زندگی کے دروازے پر قدم رکھا۔ نکاح کے بعد زریان نے ہانیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھمایا۔ اندر ایک باریک سی انگوٹھی تھی۔ یہ صرف علامت ہے، اصلی بندھن تو وہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، زریان نے آہستہ سے کہا۔ رخصتی کے وقت خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ بیٹی کو رخصت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر سکون ہوتا ہے جب پتہ ہو کہ وہ اچھی جگہ جا رہی ہے۔ حویلی کی فضا آج مختلف تھی، روشن، پرسکون، جیسے سالوں بعد ان دیواروں نے خوشی محسوس کی ہو۔ ہانیہ کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ سادہ مگر نفیس تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی میز، کتابیں اور ایک گلدستہ رکھا تھا۔ ہر چیز میں زریان کی شخصیت جھلک رہی تھی، سنجیدہ، صاف اور سلیقے مند۔ رات کو زریان کمرے میں آیا تو ہانیہ تھوڑا گھبرا گئی، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ زبردستی کا نہیں، تمہاری خوشی کا ہے۔ ہانیہ نے بس سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ لمس تھا، یہ وہ احترام تھا جس کی ہر لڑکی تمنا کرتی ہے۔ نکاح کے بعد جب ہانیہ نے پہلی بار صبح آنکھ کھولی تو ایک عجیب سا سکون دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ کمرہ جہاں وہ سوئی تھی روشنی سے بھر گیا تھا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں فرش پر سنہری دھاریاں بنائے ہوئے تھیں۔ حویلی کی دیواریں جو پہلے اداس اور سنسان لگتی تھیں اب جیسے زندہ ہو چکی تھی۔ ہر چیز میں ایک نیا رنگ، ایک نئی خوشبو اور ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ زریان صبح ہی جاگ چکا تھا۔ وہ حسب معمول خاموش مگر خیال رکھنے والا شوہر بن کر اس کے سامنے آیا۔ ناشتہ تیار تھا۔ ہانیہ کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا سلیقے مند ہے۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ وہ ایک ایک بات میں اس کا خیال رکھتا، اسے کہیں کچھ نہ کہنا پڑتا۔ حویلی میں رہنے کے لیے سب کچھ موجود تھا، کپڑے، سامان، ضرورت کی چیزیں، گویا ہانیہ کے لیے سب پہلے سے تیار تھا۔ پہلے چند دن جیسے خواب تھے۔ ہانیہ گھنٹوں حویلی کے مختلف حصے گھومتی۔ پرانا مگر صاف ستھرا فرنیچر، بڑی بڑی کھڑکیاں، آسمان کو چھوتے دروازے، پرانی تصویریں، اور وہ طویل راہداری جو حویلی کے پیچھے باغ کی طرف جاتی تھی۔ ہر گوشہ اپنے اندر ایک کہانی سموئے ہوئے تھا۔ زریان کبھی کبھار اسے مختلف کمرے دکھاتا، کہتا، یہ کمرہ میرے دادا کا تھا، یہاں سے انہوں نے گاؤں کی پہلی لائبریری کا تصور دیا تھا، یا یہ کمرہ کبھی میرے نانا نے اپنے خوابوں کے لیے سجایا تھا۔ ہانیہ سنتی، متاثر ہوتی اور اس پراسرار ماحول کو اپنے دل میں بساتی جا رہی تھی۔ زریان کی باتوں میں ایسا سحر تھا کہ وہ ہر لفظ پر یقین کر لیتی، لیکن وقت کے ساتھ کچھ چیزیں عجیب لگنے لگیں، جیسے وہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ زریان نے کبھی اس کا ذکر نہ کیا، اور جب ہانیہ نے ایک بار پوچھا تو وہ بس مسکرا کر بولا، وہ حصہ بہت پرانا ہے، اب استعمال میں نہیں۔ کبھی رات کو حویلی کے کسی دور کے کونے سے کوئی سرسراہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ ہانیہ جاگ جاتی،
کھڑکی سے باہر دیکھتی مگر کچھ نہ ہوتا۔ ایک بار اس نے زریان سے ذکر کیا تو اس نے کہا، یہ حویلی بہت بڑی ہے، ہوا کی آوازیں اکثر انسانوں جیسی لگتی ہیں۔ کبھی کبھی زریان خود بھی بہت دیر تک کمرے سے باہر رہتا، پوچھنے پر خاموش ہو جاتا یا کوئی عام سا بہانہ بنا دیتا۔ ہانیہ نے سوچا شاید وہ کاروبار میں مصروف ہو یا کچھ ذاتی معاملات ہوں، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی جاگزی ہونے لگی تھی۔ ایک دن ہانیہ نے حویلی کی لائبریری میں ایک پرانی کتاب دیکھی۔ کتاب کی جلد خستہ ہو چکی تھی مگر اس پر سنہری روشنائی سے کچھ لکھا تھا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اس نے زریان سے پوچھا تو اس نے فوراً کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر الماری میں رکھ دی۔ یہ پرانی رسموں کی کتاب ہے، تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ ہانیہ نے پہلی بار زریان کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی دیکھی جس میں نرمی نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گئی مگر دل میں سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کئی بار وہ محسوس کرتی کہ کوئی اس کے آس پاس ہے جبکہ وہ اکیلی ہوتی۔ ایک روز باغ میں بیٹھی تھی کہ درختوں کے پتوں میں کسی کی سرگوشی سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ وہاں سے تیزی سے اٹھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک رات وہ کمرے میں تنہا جاگی۔ زریان پاس نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو راہداری بالکل سنسان تھی۔ ہوا رک گئی تھی، ماحول بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ہاتھ بڑھایا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ چونکی۔ دروازہ تو ہمیشہ مقفل ہوتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہٹی اور کمرے میں واپس آ گئی۔ زریان کچھ ہی دیر میں لوٹ آیا۔ اس نے سوال نہ کیا مگر ہانیہ کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ زریان نے آہستگی سے پوچھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے سر ہلایا مگر دل میں ایک سوال جاگ چکا تھا۔ کیا واقعی سب کچھ ویسا ہے جیسا وہ دکھائی دیتا ہے، یا یہ نئی زندگی جو خواب لگ رہی تھی کسی اندیکھے راز کی دہلیز پر کھڑی ہے؟ راتیں اب پہلے جیسی پرسکون نہ تھیں۔ زریان کا ہر رات کسی نہ کسی بہانے سے کمرے سے نکل جانا ہانیہ کے دل میں ایک ہلکا سا اضطراب چھوڑ جاتا۔ ایک رات ہانیہ نے ہمت کی۔ جب زریان باہر نکلا وہ بھی آہستگی سے اس کے پیچھے چلی۔ حویلی کی راہداری میں اس کے قدم بہت محتاط تھے۔ اسے ڈر تھا کہ زریان اگر اسے دیکھ لے تو ناراض ہوگا، لیکن دل میں یہ جاننے کی خواہش غالب آ گئی تھی کہ آخر وہ کہاں جاتا ہے۔ زریان نے وہی دروازہ کھولا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہانیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ صبح ہونے تک اس کے ذہن میں وہی سوال گونجتا رہا کہ آخر اس دروازے کے پیچھے ایسا کیا ہے جو زریان چھپانا چاہتا ہے۔ اگلی صبح جب زریان ناشتہ کرتے وقت اس کے سامنے بیٹھا تو ہانیہ نے پہلی بار براہ راست سوال کیا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر الفاظ میں وزن۔ زریان، آپ ہر رات کہاں جاتے ہیں؟ زریان نے ایک لمحے کو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے رکھا، پھر آہستہ سے کپ میز پر رکھا اور ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں مگر اس سکون میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ بس کبھی کبھی نیند نہیں آتی تو تھوڑی دیر باہر نکل جاتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں، کچھ پرانی باتیں یاد کرتا ہوں۔ ہانیہ نے دوبارہ سوال نہ کیا مگر اس کے دل میں وہ جواب جگہ نہ پا سکا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو بول کر بھی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور زریان کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ دن میں خوش مزاج، نرم دل اور خیال رکھنے والا شوہر تھا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہوتا وہ خود بھی کسی گہرائی میں ڈوب جاتا۔ حویلی کی فضا بھی بدلی بدلی سی محسوس ہونے لگی۔ ایک شام ہانیہ نے نوٹ کیا کہ باورچی خانے کی کھڑکی میں کچھ روشنی عجیب انداز میں چمک رہی ہے، جیسے کوئی روشنی اندر سے باہر نکل رہی ہو اور پھر غائب ہو جاتی ہو۔ کبھی کبھار اسے زریان کی آواز آتی جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو، مگر جب وہ کمرے کے قریب جاتی تو خاموشی چھا جاتی۔ کچھ تو تھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا مگر دل بار بار اسے دھکیلتا کہ سچ کے قریب جاؤ۔ ہانیہ نے کئی بار سوچا کہ وہ زریان سے پھر سوال کرے، صاف صاف بات کرے، لیکن زریان کی خاموشی کا خوف اسے روک دیتا۔ وہ خاموشی جس میں محبت بھی تھی مگر کچھ ایسا بھی چھپا تھا جس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ ایک دن وہ حویلی کی پرانی الماریوں کی صفائی کر رہی تھی۔ ایک الماری کے پچھلے حصے میں اسے ایک چھوٹا سا دراز نظر آیا جو کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ تجسس سے اس نے دراز کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی سیاہ ڈائری ملی۔ جلد پر کوئی نام نہیں تھا اور صفحے پر پرانی روشنائی سے لکھے کچھ جملے تھے۔ الفاظ کسی اور زبان میں تھے، کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈائری کے آخری صفحے پر پہنچ کر انگلی رکھی، ایک ہلکی سی سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری، جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو، جیسے ہوا تھم گئی ہو۔ اچانک دروازہ کھلا اور زریان اندر آیا۔
اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ ہر روز ہانیہ کے لیے لاتا تھا۔ اس کی نظریں ڈائری پر گئیں، پھر ہانیہ پر۔ یہ کہاں سے ملی؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں سرد لہجہ چھپا ہوا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ صفائی کرتے ہوئے ملی۔ یہ کس کی ہے؟ زریان نے ڈائری آہستگی سے لے لی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ میرے خاندان کی ہے، بہت پرانی۔ اس میں وہ باتیں ہیں جنہیں اب بھول جانا ہی بہتر ہے۔ ہانیہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور ہانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی، خالی نظروں سے دروازے کو تکتی ہوئی۔ رات کی خاموشی حویلی کی دیواروں میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاندنی زردی مائل روشنی میں پورا آنگن نہا رہا تھا اور ہر شے جیسے سو چکی تھی، مگر ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زریان نے آج بھی وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھا، نرمی سے دروازہ کھولا اور بنا کوئی آواز کیے حویلی کی طویل راہداری کی سمت نکل گیا۔ لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج ہانیہ کے اندر کا سوال خاموش نہیں رہ سکا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر چادر اوڑھتی ہے اور احتیاط سے قدم اٹھاتی ہے تاکہ فرش کی لکڑیاں چرچرا نہ جائیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا دیکھنے جا رہی تھی، مگر اب پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ زریان کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ راہداری میں دیوار سے چمٹ کر چلتی رہی، اپنے وجود کو ہر سائے سے بچاتی رہی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ زریان اسی دروازے کی طرف جا رہا تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا، وہی دروازہ جو اندر جانے کے بعد خود بخود بند ہو جاتا تھا۔ آج دروازہ کھلا تھا، زریان اس کے پار جا چکا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے انتظار کیا، پھر آہستگی سے آگے بڑھی اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر کی فضا بھاری تھی، نمی سے بوجھل، اور دیواروں پر لگے قدیم چراغ دھیمی روشنی سے جل رہے تھے، جیسے وقت کی قید میں قید ہوں۔ سامنے ایک زینہ تھا جو نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ہانیہ کے قدم جیسے خود بخود چلنے لگے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے نیچے جھانکا۔ زریان اب بھی نیچے جا رہا تھا، لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ جیسے ہوا میں تیرتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ یہ منظر ہانیہ کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ نیچے کا زینہ ختم ہوا تو ایک بڑی سی زیر زمین جگہ سامنے آ گئی۔ وہ بیسمنٹ نہ تھا، وہ کسی اور ہی دنیا کا دروازہ لگتا تھا۔ سامنے ایک وسیع ہال نما جگہ تھی، چھت بہت اونچی، دیواریں سیاہ مگر چمکدار، اور ان کے بیچ سنہرے نقوش جیسے کسی قدیم زبان میں لکھے گئے ہوں۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا، جیسے رات اور دن کے بیچ معلق ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تیر رہی تھی، نہ انسانوں کی نہ کسی پہچانی ہوئی چیز کی۔ زمین نرم تھی مگر کسی مخمل جیسی، اور دور دور تک پھیلی روشنی، نہ سورج کی نہ چاند کی، بلکہ ہر طرف ایک مدھم خود بخود جگمگاتی ہوئی چمک۔ ہانیہ کے سامنے زریان کھڑا تھا، مگر اب وہ صرف زریان نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس کا لباس سنہری دھاریوں والا گہرے نیلے رنگ کا جبہ تھا جو زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کندھوں پر نفیس کڑھائی والے نشان تھے جو کسی سلطنت کی علامت لگتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس کے سرے پر نیلے شعلے جیسا کچھ ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ زریان کے ارد گرد وہی مخلوق کھڑی تھی جنہیں ہانیہ نے بیسمنٹ میں جھلکوں میں دیکھا تھا۔ لمبے قد، روشن آنکھیں، کچھ کے پر تھے، کچھ کی جلد چمکتی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر سکون بھی تھا اور ہیبت بھی۔ وہ سب زریان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ صرف ان کا حاکم نہیں، ان کی عبادت کے قابل کوئی ہستی ہو۔ زریان نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ صرف ہانیہ کے سامنے تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی گہرا سکون تھا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو اور سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ یہ کیا جگہ ہے؟ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی، مگر زریان نے جیسے ہوا میں اس کی بات کو سن لیا۔ یہ میری دنیا ہے، ہماری دنیا، جنات کی دنیا، وہ جگہ جو صدیوں سے انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جسے صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے خون سے جڑ جائیں یا ہمارے دل سے۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تو میں، زریان نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے قریب آ کر بولا، تم میری بیوی ہو، اس بادشاہ کی شریک حیات۔ تم نے خود میری زندگی میں قدم رکھا، میرے ساتھ نکاح کیا، اور اب یہ دنیا تمہاری بھی ہے۔ یہاں تم قیدی نہیں، ملکہ ہو۔ ہانیہ کا ذہن سن ہو رہا تھا، وہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، مگر ہر چیز اتنی حقیقی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے کی زمین، ارد گرد کی ہوا، زریان کا لمس، سب کچھ اصل تھا، مگر اس کی سوچ، اس کی پرانی دنیا کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ اچانک فضا میں ایک شور سا بلند ہوا،
ایک طرف سے کچھ مخلوق تیزی سے آتی دکھائی دی، وہ بھی عجیب تھی مگر زریان کے قریب والوں سے مختلف۔ ان کے چہرے سخت تھے، جسم کالے دھوئیں سے لپٹے ہوئے، اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ زریان نے فوراً اپنے عصا کو بلند کیا اور ایک ہلکی سی روشنی ان سب کے بیچ دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مخلوق رک گئی اور ایک نے زور سے کہا، یہ انسان یہاں کیوں ہے؟ تم جانتے ہو قوانین کیا کہتے ہیں؟ زریان نے نظریں سخت کی۔ یہ انسان نہیں رہی، یہ میری بیوی ہے۔ یہ اب ہمارے قانون کے دائرے میں ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ یہاں قوانین بھی کچھ اور ہیں اور رشتے بھی۔ یہاں انسان اور جنات کے بیچ کوئی لکیر ضرور تھی، مگر زریان نے اس لکیر کو پار کیا تھا اس کے لیے۔ وہ مخلوق غائب ہو گئی، مگر ہانیہ کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ کیا سب اسے اس دنیا میں قبول کریں گے یا اس کی موجودگی سے کوئی جنگ چھڑ جائے گی؟ زریان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو آؤ، میں تمہیں سب دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ایک روش پر چلنے لگی۔ ہر طرف حیرتوں کا سمندر تھا، درخت جو روشنی خارج کرتے تھے، پانی کی نہریں جن میں رنگ بدلتے تھے، پرندے جو بولنے کے بجائے نغمے بکھیرتے تھے۔ وہ واقعی ایک دوسری دنیا تھی، ایسی دنیا جو صرف کہانیوں میں سنی تھی یا خوابوں میں دیکھی تھی۔ آخر میں وہ ایک بڑے محل کے سامنے رکے جو آسمان تک بلند تھا۔ اس کے دروازے خود بخود کھلے اور اندر ایک ہال تھا جس کے بیچ تخت پر دو جگہیں تھیں، ایک زریان کے لیے اور ایک ہانیہ کے لیے۔ یہ تمہارا مقام ہے، یہاں تم میرے برابر ہو، میری طاقت، میرا دل، سب تمہارا ہے۔ ہانیہ نے اس جگہ کو دیکھا، اس دنیا کو اور زریان کو۔ اس کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا، مگر ایک بات واضح ہو چکی تھی، وہ اب واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اب صرف ہانیہ نہیں رہی تھی، وہ اس دوسری دنیا کی ملکہ تھی۔ محل کے اس بڑے ہال میں گونجتی خاموشی نے ہانیہ کے دل میں ایک انجانی لرزش پیدا کر دی تھی۔ وہ تخت کے قریب کھڑی زریان کو دیکھ رہی تھی جو اب اس روپ میں تھا جو انسانی تصور سے بہت مختلف تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن اب ان میں وہ پراسرار روشنی تھی جو کسی اور ہی دنیا کی تھی۔ اس کا لباس، انداز اور وجود سب کچھ بدل چکا تھا، اور ان سب کے بیچ وہ خود ہانیہ، جس کی زندگی کچھ ہفتے پہلے تک فاقوں، خالہ کی جھوٹی تسلیوں اور پھٹے لباسوں میں گزر رہی تھی، آج ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ہر چیز غیر حقیقی لگ رہی تھی۔ زریان آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی، یوں جیسے وہ ہوا کا حصہ ہو۔ وہ رک کر ہانیہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی نرم مگر گہری آواز میں بولا، اب وقت ہے تمہیں سب کچھ جاننے کا۔ ہانیہ کا گلا خشک ہو چکا تھا، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ ہر بات سننے کو تیار تھی مگر سمجھنے سے قاصر۔ میں انسان نہیں ہوں ہانیہ، میں ایک جن ہوں، ہمارے قبیلے کا بادشاہ۔ یہ دنیا جو تم دیکھ رہی ہو صدیوں سے ہمارے خون اور طاقت سے قائم ہے۔ یہاں کے قوانین، یہاں کی مخلوق سب میرے حکم سے جیتی ہے۔ زریان نے ہاتھ پھیلایا اور فضا میں ایک سنہری روشنی اٹھی جیسے اس کے الفاظ خود بخود چمکنے لگے ہوں۔ ہانیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر زریان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے مجھے تب قبول کیا جب میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا، صرف ایک اجنبی کے طور پر تمہارے سامنے آیا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، میری پیشکش قبول کی اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح کیا۔ ہانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا؟ زریان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو صدیوں میں کبھی کسی انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ سچائی ہے جو ہماری دنیا کی خاموشی کو توڑ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں چنا، نہ زبردستی نہ جادو، صرف تمہاری مرضی سے۔ لیکن واپسی؟ ہانیہ کے لبوں سے یہ لفظ نکلا جیسے کسی کونے میں امید چھپی ہو۔ زریان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر نیچے جھکایا، پھر بولا، واپسی کا راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ جیسے ہی تم نے اس دنیا میں قدم رکھا، تمہارا وجود انسانی دنیا سے کٹ گیا۔ وہاں تمہارا جسم نہیں، صرف یاد رہ گئی ہے۔ تم اب میری دنیا کا حصہ ہو، میری بیوی، میری شریک حیات اور اس سلطنت کی ملکہ۔ ہانیہ کا دل جیسے رک گیا ہو، اتنا کچھ اتنی تیزی سے۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، عجیب و غریب مخلوق، روشن راستے، خاموش آسمان، اور پھر زریان کو جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا ہانیہ، تم آزاد ہو، مگر یہ آزادی اب ہمارے دائرے میں ہے۔ یہاں تم میری طاقت ہو، میری حفاظت، میری روشنی۔ اگر تم چاہو تو تم اس دنیا میں ویسا مقام حاصل کر سکتی ہو جیسا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ دل کے اندر ایک جنگ جاری تھی، حقیقت اور خواب کے درمیان، سچائی اور خوف کے درمیان۔ ایک طرف وہ سب کچھ جو اس نے کھو دیا، دوسری طرف وہ سب کچھ جو اب اس کا تھا، ایک پوری سلطنت، ایک ایسی محبت جو انسانی نہیں مگر پوری شدت سے سچ تھی۔ زریان نے اپنا تاج اتارا اور ہانیہ کے سامنے جھک کر بولا، اس سلطنت کی ملکہ بن جاؤ، نہ مجبوری سے نہ خوف سے، صرف اس لیے کہ تم خود چاہو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں نہ سورج تھا نہ چاند، صرف ایک نرم سی روشنی جو سب پر پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے زریان کی طرف دیکھا جو اب بادشاہ کم اور ایک عاشق زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، اگر میرا راستہ اب یہی ہے تو میں اسے خوف کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ قبول کروں گی۔ زریان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی دکھائی دی، جیسے وہ برسوں سے یہی سننے کا منتظر تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں محل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے، ایک ساتھ، ایک نئی دنیا کی طرف جہاں اب ہانیہ صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک سلطنت کی ملکہ بن چکی تھی۔ محل کے بڑے بڑے دروازے، روشنی سے جھلملاتے ستون اور ہر طرف موجود وہ خاموش مگر حاضر خدمت مخلوق، سب کچھ ہانیہ کے لیے اجنبی تھا۔ اب وہ اس دنیا کی ملکہ تھی، مگر دل میں اب بھی انسانی سوچ کی باقیات باقی تھیں۔ ہر صبح جب وہ آنکھ کھولتی تو لمحے بھر کو بھول جاتی کہ وہ اب کسی حویلی کے کمرے میں نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت میں ہے جو صدیوں سے جنات کے راج کا مرکز رہی ہے۔ زریان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سب کچھ سکھائے گا، بتائے گا کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، یہاں کے قوانین کیا ہیں، کون سے کام جائز ہیں اور کون سے کام ممنوع۔ ہانیہ نے خود کو اس سیکھنے کے عمل کے لیے تیار کر لیا۔ وہ خاموشی سے زریان کے ساتھ چلتی، سنتی اور اپنی انسانی سوچ کو دھیرے دھیرے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس دنیا میں وقت کا کوئی خاص پیمانہ نہیں تھا، نہ دن نہ رات، بس ایک مسلسل روشنی جو کبھی ہلکی ہوتی کبھی تیز، جیسے جذبات کے ساتھ بدلتی ہو۔ یہاں کی مخلوق اپنے کاموں میں مصروف رہتی، کسی میں غرور نہ تھا نہ بے چینی، مگر ایک سرد خاموشی ہر چہرے پر طاری تھی۔ زریان نے ہانیہ کو بتایا کہ یہاں کے اصول سخت ہیں، جھوٹ، دھوکہ اور بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں، ہر عمل کا اثر فوری ہوتا ہے اور ہر خیال بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہانیہ نے جب یہ جانا کہ اس دنیا میں الفاظ سے زیادہ خیالات طاقتور ہیں تو وہ بولنے سے پہلے سوچنے لگی۔ یہاں کا ہر فرد زبانی سے زیادہ ذہنی رابطے سے بات کرتا تھا، آنکھوں میں دیکھ کر بات کہی جاتی تھی اور ہر احساس فوراً محسوس کیا جاتا تھا۔ زریان کی طاقتیں بھی اب کھل کر سامنے آنے لگیں۔ وہ ایک اشارے سے دروازے کھولتا، روشنی کو شکل دیتا اور ایک نگاہ سے پتھر کو نرم مٹی میں بدل دیتا۔ ہانیہ پہلے حیران ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے عادی ہونے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ زریان اس دنیا کا حاکم ہے، مگر اس کی طاقت محض حکم دینے میں نہیں بلکہ توازن برقرار رکھنے میں ہے۔ ایک روز زریان نے اسے محل کے ایک مخصوص حصے کی طرف لے جایا۔ یہ حصہ دوسروں سے مختلف تھا، سنسان، تاریک اور عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ وہاں صرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پر سنہری مہر لگی ہوئی تھی۔ زریان نے کہا، یہ علم کا کمرہ ہے، یہاں وہ سب کچھ ہے جو اس دنیا کے بارے میں تمہیں جاننا چاہیے، مگر خود اپنے وقت پر۔ میں اندر نہیں جا سکتا، یہ کمرہ صرف ملکہ کے لیے ہے۔ ہانیہ کچھ دیر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ روشنی میں نہا گئی۔ دیواروں پر سجے طومار، الماریوں میں پرانی کتابیں اور درمیان میں ایک میز جس پر کھلی ایک کتاب رکھی تھی، جیسے وہ ہانیہ کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ اس نے کتاب اٹھائی، صفحے پر الفاظ ہلکی روشنی سے ابھر رہے تھے۔ شروع میں وہ زبان سمجھ نہ آئی، مگر جیسے جیسے وہ کتاب کو ہاتھ میں رکھے رہی، الفاظ خود بخود اس کی سمجھ میں آنے لگے۔ کتاب میں اس دنیا کی تاریخ تھی، وہ پہلا جن، وہ پہلا معاہدہ جس نے انسانوں اور جنات کے درمیان لکیر کھینچی، وہ قوانین جنہیں توڑنے کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ زریان کا خاندان صدیوں سے اس سلطنت کا نگہبان ہے اور ہر بادشاہ کو اپنی شریک حیات اس انسان دنیا سے لانی ہوتی ہے، وہ جو مکمل سچائی، پاکیزگی اور اعتماد کی علامت ہو۔ ہانیہ نے کتاب بند کی تو اس کے دل میں زریان کے لیے عزت اور خوف دونوں گہرے ہو چکے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک اور دروازہ تھا جو نیم وا تھا۔ ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے کھولا تو سامنے ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب اشکال بنی ہوئی تھی، پرندے جن کے دو چہرے تھے، درخت جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور پانی کی ندی جو آسمان سے نیچے گر رہی تھی۔ یہ کمرہ خطرناک لگ رہا تھا۔ وہاں ایک صندوق رکھا تھا جس پر سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا۔
ہانیہ نے اس پردے کو ہٹایا تو صندوق ہلکا سا لرزنے لگا۔ اس کے اندر سے ہلکی سی گونجتی ہوئی سرگوشیاں سنائی دیں، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹی اور پردہ دوبارہ ڈال دیا اور فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ زریان باہر موجود تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کیا دیکھ کر آ رہی ہے۔ یہ علم بہت پرانا ہے اور ہر سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر تم مضبوط ہو اور تمہیں جاننا پڑے گا، کیونکہ تم اب صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی وارث بھی ہو۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دل میں کئی سوال تھے، کئی خوف، مگر ایک یقین بھی تھا۔ وہ اب کسی عام زندگی کا حصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کی مالک ہے جس کے اسرار ابھی کھلنے باقی ہیں۔ محل کی راہداریوں میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے قدم آہستہ تھے، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اس کمرے سے نکل کر آ رہی تھی جہاں صندوق میں سے اٹھتی سرگوشیوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل کی گہرائی سے ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، زریان نے یہ سب کچھ شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ کیوں اس نے اسے اس دنیا کی حقیقت سے لا علم رکھا؟ کیا یہ سب محبت کا نام تھا یا بس ایک چالاکی سے بھرا فیصلہ؟ اس نے سیکھا تھا کہ اس دنیا میں ہر احساس کی بازگشت ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ محل میں قدم رکھتے ہی زریان کو اپنی طرف آتے محسوس کر سکی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پر ایک خاص سنجیدگی، جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ ہانیہ کے دل میں اب خاموشی باقی نہیں رہی۔ تم نے وہ کمرہ دیکھا؟ زریان نے دھیرے سے پوچھا۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور اب مجھے سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے سچ چاہیے زریان۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ملکہ، لیکن تم نے مجھے ایک ایسے راز کے ساتھ جینے دیا جو میرے وجود کو بدل رہا ہے۔ کیوں؟ زریان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ اس کی آنکھیں وہی گہرائی لیے ہوئے تھیں، مگر اب ان میں ایک تھکن بھی تھی، جیسے وہ برسوں سے یہ سوال سنتا آ رہا ہو مگر جواب دینے کی ہمت نہ جٹا پایا ہو۔ میں نے تم سے کچھ چھپایا ضرور، مگر جھوٹ نہیں بولا۔ جو کچھ میں ہوں، جو کچھ تم ہو چکی ہو، وہ سب ایک سلسلہ ہے، ایک ایسا سلسلہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تمہیں وقت دینا چاہا، تمہیں اس دنیا کے لیے تیار کرنا چاہا، تاکہ جب تم حقیقت دیکھو تو وہ تمہیں توڑ نہ دے۔ ہانیہ نے سخت لہجے میں پوچھا، اور اگر میں یہ سب جان کر واپس جانا چاہتی تب کیا ہوتا؟ کیا تم مجھے جانے دیتے؟ زریان نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سوال تمہارے اندر کا خوف ہے ہانیہ، اور میں تمہیں اس سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تم اب وہ نہیں رہی جو حویلی کی دیوار پھلانگ کر باغ میں داخل ہوئی تھی۔ تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ نکاح کیا، میرے ساتھ آئی اور اس دنیا کا حصہ بنی۔ یہاں واپسی کا مطلب صرف جسمانی سفر نہیں، اپنی روح سے انکار ہے، اور وہ تم سے ممکن نہیں، کیونکہ تمہارا دل اب اس دنیا کی دھڑکن کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ ہانیہ کچھ لمحے خاموش رہی، دل میں الجھن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف زریان کی محبت، اس کی دیانت، وہ سب کچھ جو اس نے کبھی نہ مانگا تھا مگر مل گیا۔ دوسری طرف وہ سچائی، وہ راز، وہ دنیا جو ہر دن اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کسی خواب میں چل رہی تھی یا کسی ایسے جال میں جسے محبت کا نام دے کر پھیلا دیا گیا۔ محبت میں دھوکہ نہیں ہوتا زریان، اور نہ محبت کسی کو اپنی مرضی کے خلاف ایک نئی دنیا میں قید کرتی ہے۔ زریان نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں نے تمہیں قید نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنی دنیا میں وہ مقام دیا ہے جو یہاں کسی اور انسان کو نہیں ملا۔ میں نے تمہیں ملکہ بنایا، اپنا ہمراز بنایا، تمہیں اپنے برابر بٹھایا۔ اگر یہ قید ہے تو میں خود بھی اس میں قیدی ہوں، تمہاری محبت کا قیدی۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل کہتا تھا کہ زریان سچ بول رہا ہے، کہ اس کا ہر عمل حفاظت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا، مگر دماغ اب بھی سوال کر رہا تھا، کیا کسی کو سچ کے بغیر مکمل تسلیم کرنا ممکن ہے؟ وہ پلٹ کر محل کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، نیچے روشنیوں سے جگمگاتی اس دنیا کو دیکھا جو اب اس کی سلطنت تھی۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر جانا بھی چاہے تو کہاں جائے گی؟ اس کا ماضی تو ویسے ہی خالی تھا، اور اب اس کا حال جتنا بھی انوکھا ہو کم از کم مکمل تو تھا۔ زریان پیچھے سے آ کر رکا، اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ہانیہ، اگر تم کہو تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا، تمہیں وہیں واپس بھیج دوں گا جہاں سے تم آئی تھی۔ ہانیہ نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں زریان، اب بات واپسی کی نہیں، اب بات یہ ہے کہ میں کیسے اس نئے وجود کو قبول کروں۔ مجھے کچھ وقت دو، مجھے خود کو سمجھنے دو۔ زریان نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا اور آہستگی سے بولا، میں ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہوں کہ تم اپنے فیصلے خود کرو، اور جب تم تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس دنیا کی رانی نہیں بلکہ اپنی ہم سفر کے طور پر قبول کروں گا۔ ہانیہ نے پہلی بار سکون سے آنکھیں بند کی۔ فیصلہ کرنا ابھی باقی تھا،
مگر اب وہ جانتی تھی کہ وہ فیصلہ صرف اس کے دل سے نکلے گا۔ محبت، سچ اور خودی کے درمیان جو کشمکش جاری تھی وہ جلد اپنی منزل تک پہنچنے والی تھی۔ حویلی کے محل نما ستونوں کے بیچ نیلے آسمان کے نیچے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہانیہ کے قدم خاموش تھے، سوچیں بے قرار۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ جو اسے اس عجیب مگر بھرپور دنیا میں رکھتا، زریان کے پہلو میں، اس کے وعدوں، اس کی سلطنت کے ساتھ، اور دوسرا ایک مبہم راستہ جس کی کوئی ضمانت نہ تھی، کوئی شناخت نہیں، صرف واپسی کی خواہش جو اب بھی دل کے کسی کونے میں سانس لے رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ چاہے تو زریان سب کچھ کر سکتا ہے، وہ دروازے کھول سکتا ہے جن پر صدیوں سے قفل لگا ہے، وہ وقت کو موڑ سکتا ہے، یادیں مٹا سکتا ہے، اور شاید اسے واپس انسانوں کی دنیا میں پہنچا بھی سکتا ہے۔ مگر کیا وہ واقعی واپس جانا چاہتی تھی، جہاں فاقے تھے، محرومی تھی، اور وہ گمنامی جس سے بھاگتے بھاگتے وہ یہاں تک پہنچی تھی؟ زریان نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا، اس نے سچ چھپایا مگر محبت کبھی روکی نہیں۔ وہ ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھتا اور صرف اتنا کہتا، فیصلہ تمہارا ہے۔ یہی جملہ اب ہانیہ کی روح میں گونج رہا تھا۔ محل کی بالکنی سے وہ اس دنیا کو دیکھ رہی تھی جو بے شک انسانوں سے مختلف تھی، مگر اس میں زندگی تھی، توازن تھا، اصول تھے۔ وہ مخلوق جسے پہلے وہ ڈراؤنا سمجھتی تھی اب اس کے آگے جھکتی تھی، اس کا ادب کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی ملکہ تھی۔ اس نے ان کا احترام کمایا تھا، اپنا مقام خود بنایا تھا۔ وہ صرف زریان کی بیوی نہیں تھی، وہ خود ایک طاقت تھی، ایک رشتہ جس میں برابری تھی۔ کئی دن گزر گئے، زریان نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہانیہ کو خود سے جواب نکالنا ہوگا۔ اس نے اسے نہ بلایا نہ روکا۔ ہانیہ نے وہ دن خود سے باتیں کرتے گزارے، وہ کمرے، وہ کتابیں، وہ در و دیوار جہاں اس کی سانسیں بکھری تھیں، اب ایک ایک سوال کا جواب دینے لگے۔ ایک شام جب فضا ہلکے سنہرے رنگ میں نہا رہی تھی، ہانیہ محل کے درمیان والے ہال میں داخل ہوئی۔ زریان وہاں تنہا بیٹھا تھا، خاموش، گمسم۔ اس نے ہانیہ کی آمد کو محسوس کیا مگر کچھ نہ کہا۔ ہانیہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکی اور پھر بولی، میں نے سوچا کہ اگر میں چلی جاؤں تو کیا بچے گا؟ ایک یاد، ایک خلش، یا صرف پچھتاوا؟ زریان نے نظر اٹھائی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں وہ سوال نہیں تھا جو پہلے تھا، اب وہاں جواب تھا۔ میں نے جو کچھ پایا وہ یہاں پایا، عزت، پہچان، محبت، اور سب سے بڑھ کر خود کو۔ یہ سب اس دنیا نے مجھے دیا، تم نے دیا۔ زریان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ لیکن اب میں یہاں رہوں گی، کسی مجبوری سے نہیں، نہ صرف اس لیے کہ تم چاہتے ہو بلکہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ زریان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی ہو۔ اس نے آہستگی سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور جیسے پوری سلطنت میں ایک نرم لہر دوڑ گئی۔ محل کی روشنی تیز ہو گئی، فضا میں نرم سی موسیقی گونجنے لگی۔ تخت پر سجا وہ تاج جو مدت سے خالی تھا، آہستہ آہستہ ہانیہ کے سر پر سجنے لگا۔ وہ اب مکمل ہو چکی تھی۔ ایک عام لڑکی سے جنات کی دنیا کی ملکہ تک کا سفر مکمل تھا، نہ حیرانی سے، نہ جبر سے، بلکہ شعور اور اختیار سے۔ اسے اب کچھ بھی ثابت نہیں کرنا تھا، نہ زریان کو، نہ خود کو۔ اس نے وہ انتخاب کیا تھا جو دل سے نکلا تھا، اور اب اس انتخاب کے ساتھ جینے کا ہنر بھی سیکھ چکی تھی۔ زریان نے آہستہ سے کہا، تمہارا یہ فیصلہ ہماری دنیا کو نئی شکل دے گا۔ تم صرف میری ہمسفر نہیں، میری طاقت ہو، اور تمہارے بغیر یہ سلطنت ادھوری تھی۔ ہانیہ نے پہلی بار مسکرا کر گردن ہلائی۔ پھر آؤ نئی شروعات کرتے ہیں، ایک ایسی شروعات جو دونوں کی مرضی سے ہو، دونوں کی روشنی سے۔ اس رات آسمان اور زمین کے درمیان کوئی حد باقی نہ رہی۔ جنات کی سلطنت میں پہلی بار ایک انسان کی محبت نے وقت کو روک دیا تھا۔ ہانیہ اب صرف ایک کہانی کا کردار نہیں رہی تھی، وہ اب خود ایک کہانی بن چکی تھی، روشنی کی، آزادی کی، اور اس فیصلے کی جس نے دو دنیاؤں کو ایک راستے پر لا کھڑا کیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔